لیبیا کے فوجی سربراہ ترکیہ میں فضائی حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جنرل محمد علی احمد الحداد اور دیگر اعلیٰ افسروں سمیت 8 افراد فالکن 50 طیارے میں سوار تھے۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ سے اڑنے والا طیارہ طرابلس کے لیے روانہ ہوا تھا۔ ترکش وزیر داخلہ کے مطابق طیارے کا رابطہ 23 دسمبر کو انقرہ سے پرواز کے تقریباً 42 منٹ بعد مقامی وقت کے مطابق رات 8:52 پر منقطع ہوا۔ پائلٹ نے حادثے سے پہلے ہنگامی لینڈنگ کی درخواست بھی کی تھی۔ طیارے کا ملبہ تقریباً 2 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا پایا گیا۔ طیاروں کی نگرانی کرنے والی ویب سائٹ فلائٹ ریڈار کے مطابق پرواز نے ابتدا میں بلندی حاصل کی، تاہم اچانک اس کی اونچائی میں تیزی سے کمی واقع ہوئی اور طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ حکام نے فوری طور پر حادثے کی وجہ تکنیکی خرابی بتائی ہے۔ جنرل محمد علی احمد الحداد نے اگست 2020 سے 2025 تک لیبین آرمی کے چیف آف اسٹاف کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ ملکی مسلح افواج کے سب سے اعلیٰ کمانڈر اور گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی کے تحت فوجی قیادت کر رہے تھے۔ ان کا کردار ملکی سطح پر فوجی اداروں کو متحد کرنے میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی فوجی تعلقات مضبوط کرنے میں بھی اہم تھا۔ فوجی تعاون اور تربیت کے سلسلے میں انہوں نے مختلف ممالک کی قیادت سے اہم ملاقاتیں کی۔ بین الاقوامی دفاعی ماہرین نے فضائی حادثہ لیبیا کے لیے بڑا نقصان قرار دیا ہے، جس کی وجہ جنرل محمد علی احمد الحداد کی فوجی قیادت میں مرکزی حیثیت تھی۔ حادثے سے قبل جنرل الحداد اور ان کی ٹیم ترکیہ میں موجود تھی، جہاں لیبیا اور ترکی کے درمیان فوجی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل الحداد 1967 میں لیبیا کے شہر مصراتہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1978 میں فوجی کالج سے گریجویشن کی اور افسر کے طور پر فوجی خدمات کا آغاز کیا۔ 2011 میں جب لیبیا میں معمر قذافی کا زوال ہوا، الحداد نے قذافی کے فوجی نظام کو چھوڑ کر مزاحمتی فورسز میں شمولیت اختیار کی۔ 2017 میں لیبیا کے صدارتی کونسل نے انہیں سینٹرل ملٹری ریجن کا کمانڈر مقرر کیا۔ اس دوران انہوں نے تنازعات کے دوران علاقوں کی حفاظت اور امن بحالی کے لیے فوجی آپریشنز کو منظم کیا۔ اگست 2020 میں وزیر اعظم فیاض السراج نے الحداد کو چیف آف جنرل اسٹاف کے عہدے پر تعینات کیا، جس سے وہ ملک کے سب سے اعلیٰ فوجی کمانڈر بن گئے اور حادثے تک لیبیا کی فوج کے سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز رہے۔ بظاہر یہ خبر تو لیبیا کے فوجی سربراہ کے طیارہ حادثے سے متعلق ہے، لیکن پاکستان میں اس خبر میں گہری دلچسپی لی جا رہی ہے۔ اس کی ممکنہ وجہ حال ہی میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لیبیا کا دورہ ہے، جہاں فیلڈ مارشل نے بن غازی سے چلائی جانے والی حکومت کی لیبیا نیشنل آرمی کے نائب سربراہ صدام خلیفہ حفتر سے ملاقات کی، جبکہ ترکیہ میں فضائی حادثے کے دوران جاں بحق ہونے والے جنرل محمد علی احمد الحداد طرابلس میں قائم حکومت برائے قومی اتحاد کی فوج کے سربراہ تھے۔ تیل کی دولت سے مالا مال ملک لیبیا میں اس وقت 2 حریف متوازی حکومتیں قائم ہیں۔ خانہ جنگی کے بعد مشرق اور مغربی علاقوں میں قائم دونوں حکومتوں کے دارالحکومت الگ الگ ہیں۔ ایک حکومت بن غازی سے چل رہی ہے اور دوسرا نظام طرابلس سے۔ 2020 میں بین الاقوامی ثالثی کے تحت 5+5 مشترکہ فوجی کمیٹی قائم ہوئی، جس کا مقصد فوجی اتحاد اور سیاسی تصفیہ کرنا تھا۔ 2021 میں لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی قائم ہوئی، جس کے وزیر اعظم عبد المجید دبیبہ ہیں اور یہ حکومت عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ لیکن اگلے ہی سال لیبیا کے مشرقی علاقے کے اراکین پارلیمنٹ نے حکومت برائے قومی استحکام کے نام سے حریف حکومت قائم کی، جس نے بن غازی کو اپنا صدر مقام قرار دیا۔ مشرقی علاقوں میں قائم اس حکومت کے اس وقت وزیر اعظم اسامہ حماد ہیں۔ ترکیہ کے وزیر انصاف نے تصدیق کی ہے کہ انقرہ کے پروسیکیوٹر جنرل آفس نے حادثے کی وجوہ جاننے کے لیے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔